میں جی آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ پڑھیں گے کہ خداوند کی جو ہے حضوری جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، یعنی کہ خدا جو ہے ہم سے بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی دھیمی آواز میں خداوند ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلا سلاطین فرسٹ کنگ اس کا جو ہے 19 چیپٹر جو ہے وہ اس میں سے ہم پڑھیں گے، جس میں جو ہے ہم 10 آیت سے پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے ایلیا جب خدا سے بات کرتا ہے، جب ایلیا جو ہے وہ اس کے بعد جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بال کے اس کے پجاریوں کو مار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جا کر جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، اور جب وہ چھپ جاتا ہے تو وہ خدا سے کیا کہتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کہ مجھے موت دے دے، بس تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ یعنی کہ وہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا اس کو اپنی حضوری دیتا ہے، جس میں خدا اس کو یہ کہتا ہے 9 آیت میں، 19 باب کی 9 آیت میں جو ہے، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا، اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے بات کرتا ہے، اور 10 آیت میں یہ لکھا ہے، اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہیں تھا، اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جو ایلیا ہے وہ خدا کا جو ہے اس پہ بہت زیادہ مسا ہے، اور اس نے کتنے بڑے کام کیے کہ وہ جو اسرائیل کا جو ہے وہ ایسا نبی ہے جس کے وسیلہ سے جو خدا نے بڑے بڑے کام کیے، اور خاص طور پر جو سب سے جو اہم کام اس نے کیا وہ یہ کیا کہ اس نے بال کے پجاریوں کے سامنے زندہ خدا کو جو ہے خدا کا جلوہ جو ان کو دکھایا، اور یہ پروف کیا کہ خداوند ہی خدا زندہ خدا ہے، اور آپ کے بت بال جو ہیں اور جو سارے بت اور جو بت پرستی کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک چھوٹی سی دعا ہی کرتا ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑی اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ یہ اس کا ایلیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہے، یا خود اس کی خدا کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی تھی کہ اس کے دعا کرنے سے جو خدا نے اپنی حضوری دی، اور خدا نے بال کے پجاریوں کے سامنے اور پوری بنی اسرائیل قوم کے سامنے وہاں پر بہت بڑا مجمع تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور بال کے پجاری اور یسیرت کے جو پجاری 400 تھے، 800 830 850 یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد مطلب جو ہے اسرائیلی لوگ بھی تھے، یعنی کہ وہاں پر بہت بڑا مجمع تھا جس کے سامنے جو ہے ایلیا نے اتنا بڑا کام کیا، جس کے وسیلے سے خدا نے جو ہے اپنی قدرت کو دکھایا۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے خشک سالی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، خشک سالی کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ اس نے، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ کہ مطلب کہ تو جا کھا پی، مطلب آپ جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب خشک سالی کا دور تھا تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کے لیے گھاس بھی نہیں بچی تھی۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ جو قحط ہے اور خشک سالی کی وجہ سے وہ اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جا کھا پی، اس کا مطلب ہے کہ جا، اب جو ہے خشک سالی کے دور یا جو ہے قحط کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اور اب جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کثرت کا آنے والا ہے،
کیونکہ خدا کثرت سے بارش دے گا اور کثرت سے فصلیں ہوں گی اور سب کچھ کثرت سے پھر ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ اس کا ایمان ہے کہ اب میں دعا کروں گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے اور اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ تو 7 بار جا۔ 7 بار جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، جا کے دیکھتا ہے، اور جا کر جو ہے اس کو ہاتھ کے برابر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہاتھ کے برابر ایک بادل نظر آتا ہے۔ تو تب جو ہے وہ جلدی سے کیا کرتے ہیں، تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جاتا کہ بارش تجھے روک نہ لے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے ہاتھ کے برابر بادل آسمان پر ہے، اور اس کو پتا چل گیا کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے اور خدا اب اپنا کام کرنے والا ہے۔ اور جو ہے وہ جلدی سے جو ہے اس نے بہت زیادہ بادل نہیں دیکھے، یعنی ہم کہہ سکیں کہ اس نے بہت زیادہ بادل دیکھے ہیں، بادل نیچے آئے ہوئے ہیں، اور جب ہم کہیں کہ بالکل اب بارش ہونے والی ہے، ایسی سچویشن نہیں تھی۔ اس نے صرف ابھی ہاتھ کے برابر بادل دیکھا، اور اس نے کہا کہ اخیاب سے کیا ہے کہ جا اپنا رات تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو کر بڑی بارش ہوئی۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت کو وہ دیکھ رہا ہے، کس طرح سے وہ خدا کی قدرت کو اپنے سامنے اپنے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ گیا ہے، وہ جو ہے ہمت ہار گیا ہے، وہ تھک گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت دفعہ یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ جو آ، اتنی بڑی کامیابی کے بعد جو ہے اس نے اس کو خدا کو اور خدا کی آگ کو دیکھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے خدا کی آگ کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھا اور اس نے سب کچھ چٹ کر دیا، تو اس کے اندر خدا کا خوف بھی بیٹھ گیا کہ شاید آگے کو اگر میں خدا کے ساتھ فرمانبردار نہ رہ سکا، یا میں خدا کے ساتھ ایسا نہ چل سکا، یا مطلب جو ہے جس طرح سے ایزبل اور اخیاب جو ہے میرے خلاف ہیں، یا مجھ سے ایسی کوئی بھول چوک ہو گئی، تو اگر میرے ساتھ بھی مطلب جو ہے خدا تو جو ہے اتنا خدا پاورفل خدا ہے، اور خدا کی آگ جلا دینے والی آگ ہے، بھسم کرنے والی آگ ہے، تو جو ہے کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا اب میں تھک گیا ہوں، اب چل چل کے میں تھک گیا ہوں، میں مقابلہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، تو بہتر ہے کہ تو میری جان کو لے لے۔ اور میرے عزیزو، ہم سب کی زندگیوں میں بھی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہم ایموشنلی بھی جو ہے اس میں ہم ہرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑے بڑے جیسے کوئی لیڈرز ہیں، وہ بڑے بڑے جو کام کرتے ہیں، بڑے بڑے جو اسپرچل وکٹریز کو جو لیتے ہیں، بڑے بڑے جو کام کرنے والے لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے جب ایسا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے شاید ان کے اندر کچھ جو ہے وہ آ، کم ہو جاتی ہے، مطلب وہ جو جوش، وہ جو ہمت، وہ اسپرچویلٹی اور یہ چیز ہے وہ تھوڑی کم ہونا، تو مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ایلیا کے ساتھ بھی جو ہے ایسے ہی ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس بات کو جانتا ہے، خدا اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا ایک بندہ، میرا ایک سرونٹ، میرا ایک خادم جو ہے، بے شک وہ میری قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے یا میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے انسان، لیکن وہ جو ہے اس کو جو ہے رینیو ہونے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم فزیکلی یا ہم تھوڑا اسپرچولی تھوڑا سا ہم اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں یا تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا ریسٹ کریں، اور خدا اس بات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جو خدا ہم اوپر اگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے جب لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے، تو پھر دیکھو ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اٹھ کھا، اور تو اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ یعنی کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا، اور خدا نے اس کو فزیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے خدا نے جو ہے اس کی فزیکل جو نیڈز ہیں خدا اس کو بھی پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے جو خدا کے خادم یا خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے والے لوگ ہیں، خدا کو ان کے ریسٹ کی بھی فکر ہے، خدا کو ان کو باڈی کی جو نیڈز ہیں، جو فزیکل نیڈز ہیں، خدا کو ان کی بھی فکر ہے، خدا وہ بھی پوری کرتا ہے، اور خدا اس کی بھی پوری کر رہا تھا، جس سے ہم یہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ جو ہے
اپنے جو سرونٹس ہیں ان کی کنڈیشن سے واقف ہوتا ہے اور خدا ان کی کیئر بھی کرتا ہے. ناٹ جسٹ دا ریزلٹس آف دا ہز ورک، صرف وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، یا خدا ہمیں وہ اس کولو کے بیل میں ہمیں ہر ٹائم جتائے نہیں رکھتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کام کریں اور اپنی فزیکل نیڈز کو بھی پورا کریں، اور خدا ہمارے ریسٹ کا بھی دھیان رکھتا ہے. مطلب خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی جب تک ہم ساری ساری رات جاگ کے دعا میں نہیں ٹھہریں گے خدا ہماری دعا نہیں سنے گا. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے تو بہت چھوٹی سی دعا کی. اس نے مطلب یہی کہا کہ خداوند تو جو ہے ابراہیم اسحاق کا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور تو نے ہی مجھے یہ ساری باتوں کا حکم دیا، یعنی تو نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا کہ میں یہ سارے کام کروں. تو میری سن ہے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا. یعنی کہ خدا جو ہے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. خدا جس کو چنتا ہے خدا اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی کیئر بھی کرتا ہے. خدا کو اس کی ریسٹ کی بھی فکر ہوتی ہے، خدا کو اس کی ساری فزیکل نیڈز کی بھی فکر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایلیا جو ہے وہ تھک گیا ہے، وہ بھی ڈسکریج ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہے اب بہت زیادہ مطلب جو ہے اس کا شکار ہو گیا، خوف کا شکار ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا. تو اس کو ضرورت ہے ریسٹوریشن کی، اس کو ضرورت ہے خدا کی محبت کی، اس کو ضرورت ہے خدا کے ہاتھ کی. تو خدا اس بات کو سمجھتا ہے، اس لیے خدا اس کے پاس آتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے. تو پھر وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں صرف ایک ہی جو ہے وہ بچا ہوں، مذہبوں کو ڈھا دیا ہے اور میں ایک ہی نبی بچا ہوں. مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ایک ہی بچا ہوں، جب انہوں نے اتنوں کو مار دیا تو میں کب تک ان سے بچ کے نکلتا رہوں گا، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے بھی مار دیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو ہے اپنے اس راہ سے جو ہے جس راہ پہ میں چل رہا ہوں کہ فیتھفلی خدا کے ساتھ میں چل رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں اس راہ سے مڑ جاؤں یا میرے پہ کچھ ایسی مشکل آ جائے. تو اس نے کہا کہ خداوند تم مجھے موت دے دے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے بات ہو رہی ہے خداوند کی حضوری کی. ہم بات کرتے ہیں کہ خدا جو ہے، دیکھتے ہیں کہ خدا پہلے آندھی میں آئے. خدا کے آنے سے پہلے ایک تیز آندھی آتی ہے کہ اس نے جو خداوند کے آگے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد زلزلہ آتا ہے، اور زلزلے کے بعد جو ہے آگ آئی. لیکن خدا ان تینوں میں بھی نہیں تھا. میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، تیز آندھی ہے، زلزلہ ہے، آگ ہے، یہ سارے جو ہیں خدا کی قدرت کو، خدا کی ججمنٹ کو، اور خدا کی قدرت کو یا خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے انہی مطلب جو ہے سمبلز کے ذریعے جو خدا اپنی حضوری جو ہے وہ دیتا رہا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے میں انہی ایکشنز کے ذریعے کہ خدا آندھی کے ذریعے ان سے خدا نے کلام کیا. خدا نے جو ہے یہ ساری چیزیں خدا نے ان کو دکھائیں اور خدا نے اپنی حضوری ان چیزوں میں دی. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ لیکن خدا اس میں نہیں تھا. پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، خداوند زلزلہ میں بھی نہیں تھا، خداوند آندھی میں بھی نہیں تھا. یعنی کہ اب خدا جو ہے نہ تو وہ اس تیز آندھی میں ہے، نہ اس زلزلے میں ہے، اور نہ ہی خدا اس آگ میں ہے. اب ان تینوں چیزوں میں خدا اس پر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. اب خدا کس چیز میں ہے کہ خدا نے جو ہے اپنے آپ کو خدا نے جو ہے بالکل دھیمی اور سرگوشی کے انداز میں خدا نے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، خدا لمیٹڈ خدا نہیں ہے. خدا اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا جو ہے ہمیشہ اسی طرح سے ڈرامائی انداز میں جو ہے خدا ہم پر ظاہر ہو تو تبھی ہم کہیں کہ ہاں وہ خدا ہے، کیونکہ وہ اتنے خوف اور دہشت میں، مطلب ہم کہیں کہ ہم دہشت میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل قوم جب خدا نے کوہ سینا پر اپنی حضوری دی تو وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے. تو اسی طرح سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکن خدا بعض اوقات ہم سے بہت زیادہ دھیمی آواز میں بات کرتا ہے. خدا جو ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم تنہائی میں خدا سے بات کرتے ہیں تو خدا سرگوشی میں آ کے ہمارے سے بات کرتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھ کے ساتھ چلنا ہے.
کیونکہ یہی بات ہے کہ خدا بے شک خدا کی حضوری ان ساری علامات میں آتی ہیں، لیکن خدا بعض اوقات بہت ہی دھیمے انداز میں ہمارے سے بات کرتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی ٹائم پیریڈ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم تنہائی میں خدا کی حضوری میں بیٹھے، جہاں صرف ہم و خدا ہوں، اور جہاں پہ ہمیں کوئی جو ہے کوئی ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی ہمیں جو کوئی چیز جو باہر کا نوائز ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، جس میں ہم خدا کی آواز کو سن سکے، ہم خدا کی اس سرگوشی کو سن سکے جو خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں جو ہے ایکشن سے زیادہ ہمیں ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں، کہ ہم دیکھیں کہ یہ آواز کس کی ہے، خدا کی ہے یا کسی اور کی آواز ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے ہمیشہ ہم سے پیار سے، محبت سے، بڑی دھیمی انداز میں، سرگوشی کے انداز میں خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور خدا نے اسی طرح سے ایلیا سے بھی کہا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز ہے۔ ہلکی آواز کا مطلب کہ سرگوشی میں خدا نے اس سے جو ہے وہ بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کتنا ہمارے قریب ہے۔ جو آندھی اور زلزلہ اور آگ جو تھی وہ اس کی پہنچ سے دور تھی، ایلیا کی پہنچ سے۔ ایلیا اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مطلب کہ وہ اس کی آ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو محسوس تو کر رہا تھا، اس کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن جب سرگوشی اس نے محسوس کی جو بالکل اس کے کان کے پاس تھی، اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے ہمارے بالکل اتنا زیادہ قریب ہے، اور خدا ہماری کیئر کرتا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سے جو ہے اسی طرح سے بات کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کی آواز ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے بات کرتی ہے، اور جب ہم دعا میں ٹھہرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی ایسے کارنر میں جاتے ہیں جہاں پر خاموشی ہو، ہم دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو خدا اس طرح سے پھر ہم سے کلام کرتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں۔ خدا سارا دن کیوں ہمیں کہتا ہے کہ ہم دعا کریں؟ خدا یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ جب تم دعا کرو تو، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنے دروازہ بند کر لے، اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے دعا کر۔ یہ ہماری پرسنل پریئر ہے جو اس نے ہمیں کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گیدرنگز میں یا ہمیں چرچ کے ساتھ یا کلیسیا کے ساتھ دعائیں نہیں کرنی، ہمیں ان کے ساتھ بھی دعائیں کرنی ہیں، اور جس طرح سے روح ہمیں ہدایت دے ہمیں دعا کرنی ہے۔ لیکن جو ہمارا پرسنل خدا کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، وہ ہمیں تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم بہت سارے جو ہم لیڈرز ہیں جو اس میں ہیں، خدمت میں جو لوگ ہیں جو منسٹری کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے تاکہ خدا ہم سے کلام کر سکے۔ ہم ایسا کو ٹائم پیریڈ سیٹ کر لیں جس میں ہم ہوں اور صرف خدا ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے الائجہ سے بات کرتا ہے، خدا جب ایلیا سے بات کرتا ہے، تو کس طرح سے خدا جو ہے اس کو پھر ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب خدا نے اس کے اس بات کو جو ہے وہ مان لیا کہ ٹھیک ہے، مطلب جو ہے تو آگے اپنی خدمت کو جاری نہیں رکھنا چاہتا، تو چاہتا ہے کہ بس تیری خدمت اتنی ہی رہے، تو ایسا خدا اس کو آگے پھر ڈائریکشن دیتا ہے کہ تو جو ہے فلاں فلاں جا، اور جا کے وہاں پر تو بادشاہ ہونے کے لیے اس کو مسا کر دے، اور تو جو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ الیشا کو جو ہے تو مسا کرتا کہ تیری جگہ پر نبی ہو۔ تو خدا اس کو ایک بات یہ چیز ہے کہ خدا اس سے جب بات کرتا ہے تو ایک تو خدا اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، دوسرا خدا اس سے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہی بات دہراتا ہے کہ اس نے کہا مجھے خداوند لشکر کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسا کر کے تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کر ڈالے گا۔ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔
تو خدا مطلب یہ بات کرتا ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، اور بھی ایسے 7,000 ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے جو ہے اپنے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، جو ابھی تک بال کے آگے نہیں جھکے کہ میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تو یہ کام آگے سے نہیں کرنا چاہتا تو تو جو ہے یہ جو ہے اپنے کام جو ہے کر، اور پھر تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا کو اٹھا لیا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری کیئر کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، اور خدا ہمارے جو ہے بالکل ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نا خدا ہمارے شہرک کے بھی پاس ہے، تو خدا ہم سے اسی طرح سے کلام کرتا ہے سرگوشی میں۔ بے شک ہم جب باہر دیکھتے ہیں بادل ہیں، بارش ہے یا ایسی چیزیں ہیں، اور خدا اپنی حضوری ان چیزوں میں بھی دیتا ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے سرگوشی میں بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے یہ ایکسپیرینس بہت بار اس طرح سے ہوا ہے جب خدا جو ہے میرے سے کلام کرتا ہے اور میرے سے بات کرتا ہے، تو مطلب آپ یقین کریں کہ میرا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میری سانس اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے، نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے، کہ مطلب مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں ایسے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، اور میں اپنے آپ کو ایسے بالکل ایسے ساکت کر لیتی ہوں تاکہ میں پوری آواز کو، پوری بات کو سن سکوں، اور جو ہے اس کو میں میرے سانس لینے سے بھی جو ہے وہ ڈسٹریکشن نہ ہو، کہ میں اس طرح سے بالکل ایسے ساکن ہو جاتی ہوں۔ اور یہ چیز ہمیں جو ہے ہمیں، اور یہ تب ہوتی ہے جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں، اور تنہائی میں جب ہم ہوتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بے شک یہ آندھی طوفان، یہ ساری چیزیں خدا کے جلال کی، خدا کی قدرت کو، اس کی حشمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور خدا اپنی حضوری ان میں بھی دیتا ہے، لیکن خدا بعض اوقات ہمارے سے سرگوشی میں بھی بات کرتا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا اور اس کو ٹائم دینا ہے کہ وہ ہم سے بات کر سکے۔ تو خداوند ہم سب کو جو ہے برکت دے، اور خاص طور پر یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی نظر میں ہے، اور خدا جو ہے ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو خدا ان ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جب کبھی بھی ہم حوصلہ ہار دیں، ہم خداوند کے پاس جائیں تنہائی میں اس کے ساتھ، وہ ہمیں جو ہے ہمت بھی دے گا، ہمیں طاقت بھی دے گا، ہمیں ڈائریکشن بھی دے گا، اور یہ بھی کہ تو مت گھبرا، تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔